الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وقال عليه الصلاة والسلام مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں، کارگزاری سنانے کے بعد چھٹی نہیں ملتی، اور اللہ پاک نے ایک قصہ قرآن میں بیان کیا. ایک پرندہ ہے ہدہد، تو اس نے آ کر کارگزاری سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری چھٹی ہو گئی، جاؤ، اب کام پورا ہو گیا، اب جاؤ. نہیں میرے بزرگوں، کارگزاری سنانے کے بعد یوں کہا کہ اب آگے کا تقاضا یہ پورا کرو. اس لیے جن کے ذہنوں میں آگے کے تقاضا پورا کرنے کے لیے آگے کا کام ہے، آگے کا تقاضا ہے، میرے بزرگوں ان سے تو اللہ تعالیٰ کام لے لے گا. اور جو اس نیت سے بیٹھیں گے کہ واپسی کی بات سنو گھر چلو، تو گھر جانے والا کیا کام کرے گا؟ اللہ پاک اس سے کیا کام لیں گے؟ اس نے واپسی طے کر رکھا ہے کہ ہمیں واپس ہی جانا ہے، واپسی ہی ہوگی ہماری، اس سے کچھ کام ہوگا؟ اس لیے میرے بزرگوں، صحابہ واپسی کو اپنے لیے ارتداد سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے چلے جاؤ، تو کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم اپنے پیروں کے بل، ایڑیوں کے بل پھر ہم پلٹ جائیں، یعنی مرتد ہو جائیں. واپسی کو صحابہ اپنے لیے میرے بزرگوں ارتداد سمجھتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا علی امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نبی جی جو آپ کے ساتھ ہیں یہ امر جامع پر ہیں، ایسے امر جامع پر کہ آپ سے اجازت لے کر بھی نہیں جائیں گے، اجازت لینے کی ہمت بھی نہیں کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجازت لے کر جانے والا بھی اللہ کی نگاہ میں یعنی تقصیر ہے اور قابل استغفار ہے. فَأَذَن لِّمَن شِئْتَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا نبی جی آپ اجازت تو دے دیں، لیکن آپ ایسے لوگوں کے لیے استغفار کیجیے کہ اچھا کام نہیں کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی ملی، آپ کو پہلی وحی، تو وحی لے کر آپ گھر آئے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری بات سمجھائی اور تیار کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا زملونی کہ اب مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا.
آپ پر پھر دوسری وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسی کمبل میں لپٹے ہوئے انداز میں یوں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپٹنے والے، کمبل میں لپٹنے والے، آپ کھڑے ہو جائیے۔ بیٹھنے کو نہیں کہا کہ چلو بھائی اب چلہ لگا کے تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ کھڑا ہونا مجاہدہ کا کام ہے اور بیٹھنا آرام کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بیٹھنے کو نہیں کہا، دن میں کہا کہ دن میں بھی کھڑے رہیے، رات میں کہا رات میں بھی کھڑے رہیے۔ دن میں یوں کہا کہ لوگوں کو کھڑے ہو کر دعوت دیجیے، اور رات میں یوں کہا کہ آپ قم اللیل الا قلیلا، کہ اب رات میں قیام کیجیے۔ اس لیے اس امت کی صلاح، اس امت کی کامیابی اور اس امت کی، میرے بزرگوں دوستوں، ہلاکت سے بچنے کے لیے دو کام بنیادی ہیں۔ پہلا کام دن میں دعوت اور دوسرا کام رات میں قیام تہجد۔ اللہ تعالیٰ نبی سے دو وقت کہا کھڑا ہونے کو، قم اللیل اور قم، کہ رات میں اللہ کی عبادت کیجیے کھڑے ہو کر، اور دن میں بندوں کے سامنے کھڑے ہو کر بندوں کو دعوت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کہا کہ نبی جی کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے پردہ ہٹایا، چادر ہٹا کر آپ نے یوں فرمایا لا راحت بعد اليوم، اب آج کے بعد راحت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم راحتوں کی طرف جائیں گے تو مولانا صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ راحتوں سے کفر چلتا ہے۔ اسلام کے ماحول میں بھی اگر ہم راحتوں کو تلاش کریں گے تو اسلام کے ماحول سے کفر پنپنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا کرتے تھے کہ تکلیفیں اٹھانے سے اسلام چمکتا ہے۔ کفر کے ماحول میں آدمی رہ کر جب اسلام کے لیے تکلیفیں مجاہدوں کو برداشت کرے گا تو کفر کے ماحول سے اللہ تعالیٰ اسلام کو چمکا دیں گے۔ اس لیے یہ ایک راحت کی محنت نہیں میرے بزرگوں، یہ تو اپنے آپ کو مٹانے کی محنت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کاش کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور پھر شہید کر دیا جاؤں، واپس نہ ہوں۔ نبی کی تمنا ہے ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کہ میں نکلوں شہید کر دیا جاؤں، نکلوں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ واپسی کی تمنا نبی کر رہے ہیں نا، صحابہ کر رہے ہیں، پھر ہم نبی اور صحابہ کا کام کر رہے ہیں اور واپسی دل میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ سچ بتا دعوت کی محنت پہ گئے تھے یا ٹور پہ گئے تھے؟ ٹور والوں کے دلوں میں ایک خیال ہوتا ہے کہ وقت پورا ہو گیا اب چلو گھر، واپس چلو۔ ورنہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں صحابہ کی زندگی اور صحابیات کی زندگی، انبیاء کی زندگی۔ میرے بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے چلے گئے تو مکہ سے مغموم ہو کر جا رہے تھے۔ جب آپ حج کے موقع پر آئے، حج کے موقع پر، تو جن گلیوں میں آپ ٹہلا کرتے تھے، جن گلیوں میں آپ کھیلا کرتے تھے اور جن گھروں میں آپ رہے تھے، نئے نئے صحابہ، ان لوگوں نے پوچھا رسول اللہ آپ کا گھر کدھر ہے؟ ہم پوچھتے ہیں نا کہ حضرت کا گھر کدھر ہے، تو صحابہ نے پوچھا حضرت آپ کا گھر کدھر ہے؟ تو روایت میں ہے کہ آپ نے اپنا رخ بھی اپنے گھر کی طرف نہیں کیا، اپنا رخ بھی گھر کی طرف نہیں کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آل عقیل نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا۔ یہ ہے میرے بزرگوں دوستو، یعنی کام کی فکر اور کام کے لیے قربانی دینا۔ آپ نے نگاہ بھر کر بھی اس گلی کی طرف اور ان مکانوں کی طرف دیکھا نہیں، آپ نے رخ موڑ لیے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم واپسی سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں یہاں، ہم تو یہاں روانگی سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جماعت کام کر کے آئی،
تو ہوا کہ ان سے واپسی کی بات ہو جائے، تو آپ نے فرمایا قفلۃ کغزوۃ، منتخب میں حدیث ہے کہ ہماری واپسی ہماری روانگی کی طرح ہے. ہم واپس نہیں جا رہے، ہم تو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک میدان ہمیں کام کے لیے دیا گیا تھا مشورے سے، اب دوسرا میدان ہمارے لیے مشورے سے طے ہو رہا. ہم اپنے علاقے میں کام کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، کہ کوئی بستی، کوئی قریہ، کوئی گاؤں دیہات اللہ پاک نے کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں رکھا جس میں کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی دعوت دینے والا بھیجا نہ ہو. اس لیے مولانا صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے جس مسلمان کو جس حال میں جس جگہ رکھا ہے وہاں اس کو دین اور دین کی محنت کے لیے رکھا ہے. اللہ نے ہمیں جہاں رکھا ہے ہم وہاں دین کی محنت کے لیے. اس لیے ہم تھوڑی سی نیت کر لیں گے کہ ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ہم سے کام لے لے گا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کو پیشوا نمونہ بنایا جو استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ جمے رہے اور کام کرتے رہے. اس لیے میرے بزرگوں ہم یہاں روانگی سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جو کام ہم کر کے آئے ہیں وہ کام ہمیں جا کر پھر اپنے مقام پر کرنا ہے. صحابہ اپنے گھروں کی طرف خوشیوں کے ساتھ نہیں جاتے تھے، غم کے ساتھ جاتے تھے. قرآن میں اللہ پاک نے صحابہ کے رونے کے اوقات بیان کیے. صحابہ کب رویا کرتے تھے؟ تو صحابہ کا گھر لٹ گیا، کوئی کسی کے آنسو نہیں گرے. صحابہ کے لوگ شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں، بلکہ صحابیات خوشی سے کہتے تھے کل قیامت کے دن میں شہداء کی ماں کہلاؤں گی، شہید کی بیوی کہلاؤں گی، شہید کی بہن کہلاؤں گی. میرے بزرگوں احد کے میدان میں جب یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو مدینہ میں کوہرام ایک عورت نکلی اور تمام گھروں پہ گئی، کہنے لگی کہ تم رو مت، میں خبر لے کر آ رہی ہوں. مدینہ منورہ سے احد کی طرف چلی. جب آگے بڑھی تو صحابہ دیکھا کہ عورت آ رہی، تو پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے جا رہی ہوں. تو کہنے لگے صحابہ کہ دیکھو تمہارے باپ کا جنازہ رکھا ہوا. کہنے لگے کوئی بات نہیں. آگے بڑھی، پھر صحابہ نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو کہنے لگے صحابہ دیکھو کہ تمہارے بھائی کا جنازہ رکھا ہے. کہنے لگے کوئی بات نہیں. آگے بڑھی، کہاں جا رہی ہو؟ اللہ کے نبی کے پاس. کہ تمہارے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا. کہنے لگے کوئی بات نہیں. آگے بڑھی، صحابہ نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اللہ کے نبی کے پاس. کہ تمہارے شوہر کا جنازہ رکھا ہوا. کہنے لگے کوئی بات نہیں. میرے بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں خیمہ تھا وہاں پہنچی، پردہ ہٹایا اور آپ کی زیارت کر کے کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، یا نبی اللہ آپ کے دیدار کے بعد، آپ کے بعد دنیا کی ہر مصیبت آسان ہے. آپ کے بعد دنیا کی ہر مصیبت آسان ہے. اس لیے میرے بزرگوں ہماری خواتین بھی یہ نہیں کہ چلہ پورا ہو گیا چلو گھر. مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر کھیت کاٹنے والا یوں نہیں دیکھتا کہ کتنا کٹ گیا، یہ دیکھتا ہے کتنا باقی ہے، کام کتنا باقی ہے. اللہ پاک نے ہمیں چلایا پھرایا. اتنی سی بات نہیں تھی کہ چلو ہم تھوڑا دین سیکھ کر آ جائیں، نماز قرآن سیکھ کر آ جائیں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تو دین سیکھنا اس راستے کا ایسا ہے جیسے الف با تا. آگے تو ابھی بہت سارے حروف باقی ہیں، بہت ساری تختیاں باقی ہیں. آگے بھی قرآن ہے، پھر حفظ ہے، پھر آگے جو ہے اس کے معنی و مطالب ہے، پھر قرآنی زندگی ہے. ہم تو اسی کو کافی سمجھ لیے اور اسی کو نکل کر دین سیکھ لینا میرے بزرگوں یہ تو الف با کی طرح ہے. اب کیا ضرورت نکلنے کی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا نکلنا جو ہے یہ اللہ کے امر کی وجہ سے. اللہ نے حکم دیا، جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم ہے. کہ کب تک؟
کہ میرے بزرگوں دوستوں موت تک، اس لیے اس راستے سے کوئی معزول نہیں ہو سکتا، کوئی یہاں ریٹائر نہیں ہوتا، اور یہ کوئی کورس نہیں ہے کہ پورا ہو گیا اب چلو گھر، کورس کرنے نکلے تھے کورس پورا ہو گیا نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس راستے کی استقامت یہ ہے کہ آدمی کام کے میدان میں رہے اور کام کے میدان سے اس کا جنازہ اٹھے۔ اس لیے میرے بزرگ ہماری آج کی واپسی نہیں ہے، واپسی تو اس دن ہماری ہوگی جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا اور کام کے میدان سے اٹھے گا، یہ واپسی کا دن ہوگا۔ تو صحابہ کسی کے وفات پر، کسی کی شہادت پر اتنا نہیں روتے تھے، اتنا غم نہیں ہوتا تھا جتنا غم میرے بزرگوں اللہ کے راستے کے واپسی سے ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی آپ دیکھیں گے تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا، کہ ان کی واپسی اس حال میں ہوگی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوگا کہ اللہ کے راستے سے میں واپس کیا جا رہا، اور یہ غم کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی جی جو لوگ آپ سے اجازت لینے کے لیے آئیں گے گھر جانے کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ ورسولہ، تو ان کے دل میں اللہ رسول نہیں ہے، جن کے دلوں میں اللہ رسول ہے، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تو آپ سے اجازت لینے کی ہمت بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں واپسی کے سارے راستے کاٹ دیے۔ صحابہ آیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عہد لیتے تھے، اس عہد میں ایک بات ہوتی تھی کہ ہجرت کرو گے؟ کہ ہاں رسول اللہ کروں گا۔ کہ کون سی ہجرت کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ کون سی ہجرت ہے؟ آپ نے فرمایا ہجرت بادتہ و ہجرت بادیہ۔ ہجرت بادتہ یہ ہے تثبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک بات سمجھ میں آ گئی، آخرت سمجھ میں آ گئی، قبر حشر اللہ رسول سمجھ میں آ گئے، اور پھر واپسی کا خیال کس بات کا؟ دھوکے کی طرف آدمی واپسی کی نیت کر لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک ہجرت بادتہ یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل رہو، اب واپسی کا خیال ختم کر دو۔ اور دوسری ہجرت ہے ہجرت بادیہ، کہ کام کر کے واپس چلے جاؤ، لیکن علیکم بالسمع والطاعہ، کہ جب ہم بلائیں گے ان ترجع الی بادیتک، کہ واپس تو چلے جاؤ، لیکن جب بلایا جائے گا، جو تقاضا دیا جائے گا، جس حال میں تقاضا دیا جائے گا، اس حال میں اس تقاضے کو تم پورا کرو گے۔ اور اس کو اعلیٰ نہیں کہا بلکہ اس کو ادنا کہا۔ کیا کہا؟ کہ جی ہمارے تقاضے کے لیے تیار، تو کیا مطلب؟ یہ اعلیٰ چیز یہ نہیں، یہ ادنا ہجرت بادیہ، کہ ہر حال میں ہم تیار ہیں، ہر حال میں سنیں گے مانیں گے، دل چاہے تب بھی نہ چاہے تب بھی، تنگی ہو فراخی ہو پریشانی ہو آسانی ہو، ہم حال نہیں دیکھیں گے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگوں جب بدر کے لیے نکلے، بدر کے لیے، تو آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار، اور آپ چلے گئے، یہ نہیں کہ گھر میں بیماری ہے تو چھوڑو۔ اور جب آپ گئے تو بعض صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم تو آئے تھے کسی اور مقصد کے لیے، لیکن آپ کا ارادہ ہے تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری سواری یہاں بن رہی اوالی مدینہ میں، آپ اجازت دیں تو ہم اپنی سواری لے آئے۔ حالانکہ بس صحابہ کے پاس سواری نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ جاؤ سواری لے آؤ، اتنی بھی مہلت نہیں ملی۔ یہ ہوتے اصل تقاضا پورا کرنے والے۔ اور پھر میرے بزرگ دوست پھر یہ اصحاب بدر بنے، بدریین، کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے ان کے اگلے پچھلے سب معاف، اب چاہے جو کچھ کرتے رہیں اللہ نے معاف کر دیا، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اتنی بھی مہلت نہیں ملی۔ یہ نہیں کہ جی ہم تو چلہ لگا کر آ گئے، اب تو ہمیں 3 سال کی کم سے کم مہلت ملنی چاہیے، ہم تو اشرہ لگا کر آ گئے، ہمیں تو کم سے کم 1 سال تک ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، ابھی تو ہم اشرہ لگا کر آ رہے۔ ترتیب سے چلنے والے میرے بزرگوں ایسے جیسے زندگی کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو، اب ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا،
حالانکہ علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ کہتے ہیں مال کے میل کچیل کو. ایک آدمی اپنے بدن کا میل کچیل نکال کے رکھ دیا تو بھائی بہت بڑی قربانی تو ہے نہیں. اس لیے میرے بزرگوں ہمارے یہاں اصل ترتیب نہیں ہے، اصل تقاضا ہے. اور تقاضا بھی وہ نہیں جو ہم چاہ رہے ہیں، تقاضا وہ ہے دو کام کا تقاضا ہے. اس مولانا صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تقاضا پورا نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے، اور اس سے بڑا جرم کہ تقاضا پیدا نہ کرنا. کہ تقاضا پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ تقاضا پیدا نہ کرنا یہ تقاضا پورا نہ کرنے سے بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جا رہے ہیں تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری جماعت لے کر آ گئی، خود ہی تقاضا بنا کر. کہنے لگی یا رسول اللہ یہ ہمارے مرد جا رہے ہیں اور ہم گھروں میں رہے. تقریباً ایک عورت اپنے ساتھ 4 جماعتوں کو وصول کر کے لے آئی، 20 عورتیں، کہ ہمارے مرد جا رہے ہیں گھر پہ رہ کے کیا کریں گے. ہمارے یہاں کی خاتون اتنی بات سمجھتی ہے کہ پرچی پر نام لکھ کے اور دے دو، باقی پورا درد سر جو ہے وہ مردوں کے ذمے ہے. ہمارا ذمے تو اتنا ہے پرچی بنا کر. نہیں میرے بزرگوں دوستوں، جس طرح مردوں کی ذمہ داری ہے جماعت وصول کرنا، اسی طرح خواتین کی ذمہ داری ہے جماعت وصول کرنا. آپ دیکھ لیں دنیا کے ہر کام میں وصول کرتی ہیں. کہیں جانا ہو، کسی کے یہاں جانا ہو، کوئی کام کرنا ہو، اسلیابی کے بغیر ان کے آنسو نہیں سوکھتے. اگر چپل کے لیے طے کر لیا چپل کی یہ چپل چاہیے، یہ میچنگ کے کپڑے چاہیے، اس وقت تک اس کے آنسو خشک نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ میچنگ نہ مل جائے. دنیا کے لیے، دنیا کے چیزوں کے لیے ہم نے آنسو گرانا تو سیکھ لیا اور مسورات کو سکھا دیا بچپن ہی سے. صحابیات کے آنسو میرے بزرگوں دوستوں دنیا کی وجہ سے نہیں گرتے تھے، دنیا کے تقاضوں کی وجہ سے. ایک خاتون اپنے ساتھ 4 جماعت وصول کر کے لے آئی. حضرت فرماتے ہیں کہ مرد و عورت کے کام میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ذمہ داری ڈالی ہے اسی طرح ایک خاتون پر ذمہ داری ڈالی ہے. کنتم خیر امہ کا اللہ پاک نے امت میں جس طرح اس امت کے مرد داخل ہے اسی طرح امت کی ایک خواتین داخل ہے. ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا طریقہ کار میں فرق ہے. مردوں کا کام کھلا ہوا ہے، مستورات کا کام پردے کے ساتھ ہے. ورنہ ذمہ داری آپ اٹھا کر دیکھ لیں قرآن و حدیث میرے بزرگوں، اس طرح عبادت کی ذمہ داری میں مرد و عورت برابر ہیں اسی طرح دعوت کی ذمہ داری میں بھی مرد و عورت برابر ہیں. اور ایسے جتنا صحابہ تھے، کوئی زمانے میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ تو صحابہ و صحابیات تھی اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو 5 وقت کی نہیں بلکہ 3 وقت کی نماز. مفتی صاحب کہیں گے جائز ہے؟ نہیں کہیں گے. جی وہ تو 15 گھنٹے کے روزے رکھتے تھے مئی کے مہینے میں، ہم میں اتنی استعداد ہے نہیں اس لیے ہم تو ظہر تک روزہ رکھیں گے. جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. جتنا صحابہ کر کے چلے گئے مولانا صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امت اتنا مکلف ہے، مرد بھی اور خواتین بھی. جس طرح مردوں کے لیے روزہ ہے، خواتین کے لیے روزہ ہے، مردوں کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، عورتوں کے لیے 5 وقت کی نماز ہے. جس طرح ان پر حج ہے اس طرح ان پر حج ہے، زکوٰۃ ان پر ہے. فضیلت اٹھا کر دیکھیں گے تو اشراق کی فضیلت جو مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے، سبحان اللہ کہنے پر جو اجر اللہ کی طرف سے ملے گا میرے بزرگوں وہ ایک خاتون کو اتنا اجر ملے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ مردوں کا اجر زیادہ ہے خواتین کا اجر کم ہے، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے، خواتین کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کیا قرآن میں. ایک مریم تھی خاتون، تو وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھی تو ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تو ان کی ماں نے نظر مانی. وہ بیت المقدس کے خادم تھے تو نظر مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اے اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں اس کو نظر مان رہی ہوں کہ میں تیرے لیے اس کو آزاد کر دوں گی. تو آزادی کا کیا مطلب؟ ہمارے یہاں آزادی سمجھے جاتے ہیں آوارہ بننے کو، جس پر کوئی قید نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو. یہود و نصارہ
کہ غلامی کی زندگی گزارے، اس کو ہم لوگ آزادی سمجھتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دکاندار نہیں چاہیے، ہمارے کام کرنے والا پھیری کرنے والا چاہیے۔ کیسا؟ فرمایا کرتے تھے یہ کام پھیری کرنے والے سے ہوگا، دکاندار سے نہیں ہوگا، اس کو کہاں چھٹی ہے۔ فرمایا کرتے تھے ہمیں ملازم نہیں چاہیے، ہمیں مجاہد چاہیے، کہ جب کہا جائے کہ اس حال میں تیار ہے نہیں۔ آزادی کسے کہتے ہیں میرے بزرگوں؟ امت تو بھول گئی، یہود و نصارہ نے جو سمجھا دیا ہم نے اسے آزادی سمجھ لیا، اس کو کہتے ہیں آزادی۔ حالانکہ میرے بزرگوں دوستو، آزادی کہتے ہیں حریت، ایسی مٹی جس میں کوئی ریت کی ملاوٹ نہ ہو، بالکل خالص ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں آزادی۔ ایسا اللہ کا خالص بندہ جس میں دنیا کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، وہ بندہ اللہ کی آزاد ہے۔ جس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے وہ اصل آزادی ہے۔ جو جہنم سے آزاد ہونے کی محنت میں لگا ہے وہ آزادی کی محنت میں لگا ہے، ورنہ غلامی کی محنت کو ہم نے آزادی سمجھ لیا، تو نظر مانی کہ ہم آزاد کر دیں گے۔ تو جب جنا تو بہت حسرت افسوس سے کہنے لگی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے سوچا تھا کہ تو بیٹا ہوگا، باپ کی طرح خدمت کرے گا، اب یہ تو ہوئی لڑکی، اب یہ کیسے تیرا کام کرے گی، تیرے گھر کی خدمت کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بزرگ کو اس خاتون کو تسلی دی اس کے نیت کی وجہ سے، کہ تمہاری نیتیں عالی ہے، اللہ کے دین کی محنت کی ہے، اس لیے قیامت تک کہ خاتون سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا دیکھو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو لڑکی ہے یہ ایسی لڑکی ہے کہ اس کی طرح دنیا میں کوئی مرد بھی نہیں ہو سکتا، اگر ہو تو لا کے دکھاؤ، تربیت کرنے والے اللہ ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ دنیا میں ایسا کوئی مرد نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کا نام مریم رکھا، اور اس کی ذریت کو شیطان سے بچا لیا۔ جب کچھ بڑی ہوئی تو میرے بزرگوں یہ اپنے خالو کی کفالت میں آئی، زکریا علیہ السلام۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے اوپر نہ خود کی ذمہ داری ہے نہ بچوں کی ذمہ داری ہے، دنیا کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے۔ جب تک شادی نہ ہو، نکاح نہ ہو، اس کی ساری کفالت باپ کے ذمے، باپ نہیں تو بھائی کے ذمے، اور شادی ہونے کے بعد شوہر کے ذمے۔ یہ نہیں کہ خود کماؤ خود کھاؤ، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آزاد رکھا ان کو، آزاد۔ ہم تو غلامی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے عورت پر ذمہ داری رکھی ہی نہیں، نہ اپنی پرورش نہ بچوں کی پرورش۔ پرورش کا مطلب روزی روٹی، نان نفقہ، تو ان کی کفالت میں تھی۔ زکریا علیہ السلام کو جو کچھ ہوتا تھا لا کر دے دیا کرتے۔ ایک مرتبہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا سارا کمرہ جو ہے وہ نعمتوں سے بھرا ہوا، بہت تعجب ہوا۔ تعجب سے پوچھنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، کہ مریم یہ تو بتاؤ تمہارے پاس یہ نعمتیں آئی کہاں سے؟ بے موسم اور بے مکان، یہ جو ہم جتنی نعمتیں دیکھ رہے ہیں یہ نعمتیں ہمیں ملتی نہیں، اور یہ موسم ہے بھی نہیں ان نعمتوں کا۔ پھر آخر میرے بزرگوں علماء نے لکھا ہے جو خاتون پردے میں رہے گی، اللہ کے کام میں لگی رہے گی، اللہ اس کی حاجتیں نہیں، اللہ اس کی خواہشیں پوری کر دے گا۔ اور جو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے باہر سڑکوں پہ پھرتی رہے گی، دفتروں کا چکر لگاتی رہے گی، اس کی خواہش کیا، اس کی ضرورتیں تک پوری نہیں ہوگی، ٹھیک سے شوہر نہیں ملیں گے، گھومتی رہو۔ تو میرے بزرگوں حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تو فوراً ایسا یقین کہنے لگی حضرت مریم کہ خالو ابا جو کچھ دیکھ رہے ہیں، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کی طرف سے، یہ نہیں کہ فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے فلاں، کچھ نہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس لیے میرے بزرگوں سب سے بڑی محتاجگی انسان کی، سب سے بڑی محتاجگی وہ اللہ سے ہونے کا
اللہ کے غیر سے ہونے کا دل میں آنا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی محتاجگی کہ اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین دل میں آ گیا، فلاں سے ہوگا، فلاں سے ہوگا، فلاں سے ہوگا۔ مولانا صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس چیز کا یقین نکل کر اللہ کی ذات پر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیں گے۔ پھر یوں کہا ان اللہ یرزق من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تو بے حساب دینے والے، نہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق میں کسی موسم کے پابند ہے دینے میں، نہ کسی مکان کے پابند ہے۔ وہ رب، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا میرے بزرگوں جو کسی سبب کا محتاج ہو، جو کسی سبب کا پابند ہو۔ وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ رب ہے ہی نہیں۔ اس لیے لا الہ کہ اللہ میرے بزرگوں دوستوں اکیلے ہیں اپنی الوہیت میں، اپنی صفات میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس محنت کے ذریعے آدمی اللہ سے ہونے کا یقین سیکھے، حضرت مریم کی طرح۔ نعمتیں موجود ہیں کہاں سے؟ کہ اللہ کی طرف سے، سیدھے اللہ کی طرف نسبت کی۔ یہ نہیں کہ بھائی لایا، شوہر لایا، فلاں نہیں، یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر فوراً زکریا علیہ السلام دعا کی، اے اللہ جب تو بے موسم دے سکتا ہے پھل تو ہمیں اولاد بھی دے دے۔ اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا، 120 سال کی عمر، اور ان کی بیوی تقریباً 100 سال کی عمر، کہ اللہ ہمیں دے دے۔ اس یقین کی کیفیت میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا سن لی اور یوں کہا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ پھر اس کے بعد میرے بزرگوں دوستوں اللہ تعالیٰ نے سارا نظام سمجھایا اپنی قدرت کا۔ اس لیے یہ ہماری محنت اور ہمارا نکلنا صرف اس لیے نہیں تھا کہ ہم وقت لگا کر آ گئے چلو بات ختم۔ اور اس سے تو اللہ فرمایا کرتے تھے نکلنا کوئی کمال نہیں ہے، نکلنا تو اپنی خواہشات سے نکلنے کے لیے۔ ہم کیوں نکلے؟ تاکہ اپنی خواہشات سے نکل جائے، غلط یقین سے نکل جائے، اللہ سے ہونے پر آ جائے۔ اس کے لیے میرے بزرگوں ہم نے تھوڑی سی محنت کی تھی، اب جا کر پوری محنت کریں گے۔ نکل کر محنت کرنا تو بہت آسان کام ہے، اس کام کے لیے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا، اس لیے بہت آسان تھا۔ لیکن ہم جا رہے ہیں انہی مشغولیوں کی طرف۔ تو صحابہ کی جماعت جب واپسی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم اب جہاد اصغر سے یعنی چھوٹی قربانی سے اب بڑی قربانی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے واپس جانا یہ بڑی قربانی ہے، صحابہ کے لیے بڑی قربانی۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، نکلنا ہم سمجھتے ہیں بڑی قربانی اور واپس جانا تو کوئی بات نہیں، واپسی یہ تو کوئی بات ہی نہیں، چلو۔ اور صحابہ سمجھتے تھے کہ نہیں نکلنا بہت آسان ہے، واپس جانا یہ بڑی بات ہے اور یہ بڑی قربانی کی چیز ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں جاتے ہی فوراً کہ جب تقاضا آئے، جس حال میں تقاضا آئے، ہم انتظار نہیں کریں گے 3 سال کا اور 1 سال کا اور 3 مہینے کا۔ جو جوڑے ہمارے انتظار کی وجہ سے بغیر کلمہ نماز کی دنیا سے جا رہے ہیں ان کی ذمہ دار اللہ کی قسم ہم سب ہیں۔ یہ نہیں کہ فلاں ہے، وہ سب ہیں، ہم سب اس میں داخل ہیں۔ جو علاقے مرتد ہو رہے ہیں ہماری دعوت کے بغیر میرے بزرگوں اس میں ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی فکر کہ 4 دیواری میں آپ کو اس لیے بلایا گیا تاکہ وہ دین کے مٹنے کا غم لے کر جائے آپ یہاں سے۔ اسی 4 دیواری میں اور مسجد میں رات میں ٹہلا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ رات کیسی ہے، نہ رو کے کٹے نہ سو کے کٹے۔ ان کی اہلیہ پوچھتے تھے کیا بات ہے، رات میں نیند نہیں آ رہی؟ تو فرماتے تھے کہ جو مجھے لگی ہے اگر تمہیں لگ جائے تو جاگنے والے 1 نہیں بلکہ 2 ہو جائے۔ ایسا اللہ نے غم دیا تھا، ایسی کڑن ایسی فکر ہماری واپسی کے ساتھ ہو میرے بزرگوں کہ آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہو، کیسی بے چینی کے ساتھ آدمی کو لوگوں کو بچائے گا، آگ سے نکالے گا۔ اس لیے جاتے ہی فوراً اب چین سکون سے نہیں بیٹھنا ہے، جاتے ہی میرے بزرگوں دوستوں فوراً محنت میں۔ جن حضرات کے 2 چلے لگ گئے اب جاتے ہی فوراً اپنی بیرون کی جماعتیں بنائیں گے۔ بیرون میں جانے کے لیے 4 جوڑوں کی ضرورت، جن میں مردوں کا 3 مرتبہ 4 ماہ لگا ہو، مستورات کا 2 چلہ لگ گیا، قواعد پورے ہو گئے، فوراً جماعت بنا کر سیدھے آ جائیں گے کہ یہ ہماری جماعت بن گئی۔ آپ کو یہاں بلایا گیا تھا اس لیے نہیں کہ
بھیج دیا جائے۔ آپ کو بلایا گیا تھا تاکہ کام سمجھا کر، ذمہ داری سمجھا کر، اور جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پھر آپ کے میدان میں بھیج دیا جائے۔ آپ نظام الدین کا عملہ ہیں اور عملے کی ذمہ داری ہوتی ہے تقاضے کا پورا کرنا۔ جیسے فرماتے ہیں کام جو ہے عوام سے نہیں، کام عملے سے ہوتا ہے۔ جیسے ریل پٹری پہ چلتی ہے، اسی طرح میرے دوستو کام عملے سے چلتا ہے۔ آپ جو چیز لے کر جائیں گے وہ آپ کے علاقے میں، آپ کے دیار میں وہ باتیں چلے گی۔ اگر آپ آرام و راحت کے لیے جائیں گے تو وہاں کے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر آرام و راحت کی نیت کر لیں گے۔ کام کی نیت لے کر جائیں گے، عالم کے تقاضے کو لے کر جائیں گے، تو آپ کے جانے سے لوگ وہاں کے دلوں میں میرے بزرگوں تازگی آئے گی، وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے جاتے ہی فوراً ایک تو بیرون کی جماعتیں بنانی، اس کے بعد دوسرے جماعت بنی بیٹھی ہے، کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے۔ ساتھیوں نے مشورہ کر لیا کہ جی کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے، میرے بزرگان ایک جوڑا بھی ہے تو جوڑے کا 3 سال تک انتظار نہیں کیا جائے گا کہ ہم چلیں گے تو چلنا، کہ نہیں، ان 4 جوڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک جوڑا اپنے ساتھ لے کر اس کا وقت لگوائے، خواہ وہ چلہ ہو، عشرہ ہو یا سیروزہ ہو، انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے نظام الدین کی سب سے مضبوط جماعت وہ ہے کہ جتنے جوڑے جا رہی یہ جوڑے اپنے ساتھ مکمل جماعت تیار کرے، ایک نیا اور 4، ایک پرانا اور 4 نئے، اپنے ساتھ بیرون کے اعتبار سے، اندرون کے اعتبار سے۔ ہر عاشرہ ہمارا نیوں کے ساتھ لگے، ہر سیروزہ ہمارا نیوں کے ساتھ لگے، ہر چلہ ہمارا نیوں کے ساتھ لگے۔ اپنی جماعت بنانا میرے بزرگوں دوستوں یہ اصل ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے اکابر صحابہ ہیں جن پر دین کی بنیادیں قائم ہوئی ہیں، یہ سب وہ صحابہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت سے تیار ہوئے تھے۔ انفرادی دعوت سے عملہ تیار ہوتا ہے۔ اب اس انتظار میں رہیں گے کہ اجتماع ہوگا، کوئی جماعت آئے گی، کوئی جوڑ ہوگا تو وہاں تشکیل ہو جائے گی اور جماعتیں نکل جائے گی، اجتماع بھی ہو جائے گا، جوڑ بھی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ آج ہی میرے بزرگوں ایک ملک کی کارگزاری آئی، اس ملک میں 20,000 لوگ جڑے اور 419 جماعتیں نکلی۔ کتنی؟ 19 جماعتیں۔ 96 جماعت تو بیرون ملک کے لیے گئی، حالانکہ 20,000 لوگ ہیں۔ اور اسی ہمارے یہاں ایک صوبے کی کارگزاری آئی، 2.5 لاکھ لوگ جڑے، اور کتنی جماعت؟ 100 کچھ جماعتیں، 191 جماعتیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھے کام بھیڑ سے ہوگا، کام بھیڑ سے نہیں ہوگا، کام تو میرے بزرگوں دوستوں انفرادی دعوت سے ہوگا۔ لوگ بیان تقریر سن لیں گے، چل لیں گے، انفرادی دعوت سے عملہ تیار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، انفرادی طور پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے گئے اور جا کر محنت شروع کی، 9 آدمیوں کو دوسرے دن اٹھا لیا۔ پہلے دن مستورات کی جماعت بن گئی، دوسرے دن 9 آدمیوں کی مردوں کی جماعت بن گئی۔ اکثر عشرہ مبشر ہیں۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت دی، میرے بزرگوں گئے اکیلے اپنے علاقے میں جا کے محنت شروع کی، چند سالوں میں 80 خاندان اٹھا کر لائے تھے۔ یا رسول اللہ یہ ہماری محنت ہے۔ جس طرح مرد انفرادی دعوت پہ تھے صحابہ، اسی طرح صحابیات بھی انفرادی دعوت پر تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا صبح سے لے کر شام تک مشغول رہتی تھی دعوت دینے میں، یہاں تک کہ افطار کا وقت بھی یاد نہیں ہوتا تھا کہ افطار کے روزہ ہے اور افطار کرنا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر کو دعوت دیتی رہی، کہنے لگی کہ ابو طلحہ تم تو قبول کر لو، تم تو ایسے خدا کی عبادت کر دو درخت سے بنا ہوا، تم تو اللہ پر ایمان لے آؤ، بات مان لو، ہم تم سے مہر بھی نہیں لوں گی، مہر بھی معاف کر دوں گی۔ مہر معاف کرا کے میرے بزرگوں تیار کیا۔ اس امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کئی جگہ آئے، فتح مکہ ہوا تو قسم کھا کر بھاگ گئے، ملک چھوڑ دوں گا، مال چھوڑ دوں گا، اللہ کے نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ ان کی بیوی ان کے پیچھے چلی گئی، ام حکیم جا کر ان کو سمجھاتی رہی، دعوت دیتی رہی، بلا کر لے راستے میں سمجھاتی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج سے میں مسلمان ہوں، مجاہد ہوں، مہاجر ہوں۔ جتنا مال اب تک خرچ کیا تھا دین کو مٹانے کے لیے، اس سے کئی گنا مال اب اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، مال اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ جتنے ہم نے گھوڑے دوڑائے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، اس سے اب کئی گنا گھوڑے دنیا میں دوڑاؤں گا اللہ کے دین کے لیے۔ اس طرح میرے بزرگوں زندگیاں پلٹا کھاتی تھی، آخر میں یہاں تک کہ ان کی شہادت بھی میرے گھر پہ نہیں ہوئی، یرموک میں ہوئی، ہزاروں کلومیٹر دور اردن ایک شہر ہے۔
اس طرح میرے بزرگوں اہتمام سے انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو لگانا، جس طرح مردوں کا کام ہے اس طرح خواتین کا کام ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ انفرادی دعوت میں جو مشغول ہے وہ مقصد میں مشغول ہے، اور جو انفرادی دعوت میں نہیں لگا ہوا ہے وہ کسی منصب کے انتظار میں ہے کہ کچھ ہمارا طے ہو جائے، کچھ ہمیں بھی کہا جاتا کہ ہم کر لیں۔ میرے بزرگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے آپ، مکی زندگی جو مقصود ہے، مدنی زندگی تو اللہ کی طرف سے موعود ہے۔ جب مقصود ہی نہیں ہوگا تو موعود کہاں سے؟ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگوں مکی زندگی میں ساری زندگی آپ انفرادی دعوت میں رہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے وعدے پورے ہوئے مدینہ منورہ میں۔ مولانا صلی اللہ علیہ نے حدیث صحابہ میں پہلا باب باندھا ہے حب الدعوت والشغف بها، کہ دعوت کی محبت اور دعوت کی مشغولی، کہ آدمی خود ہی اپنی مشغولی تلاش کرے کہ ہمیں یہاں جانا، ہمیں اس کی تشکیل کرنی، اس کو تیار کرنا ہے۔ مولانا صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انفرادی دعوت دینے سے اللہ کی غیبی نصرتوں کا نزول ہوتا ہے، انفرادی دعوت دینے سے اللہ کی غیبی تائیدات حاصل ہوتی ہے۔ جو ہمارا کام کے لیے، جو ہمارا دل کام کے لیے منشرح ہوگا میرے بزرگوں، انفرادی دعوت سے منشرح ہوگا۔ نبی صلی اللہ نے کہا لم نشرح لک صدرک، اے نبی جی اللہ نے آپ کے دل کو کھول نہیں دیا، سینے کو کھول نہیں دیا، یہ انفرادی دعوت سے ہوگا۔ اس لیے جاتے ہی اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں لگا کر اپنے ساتھ اپنا عملہ تیار کرنا۔ اس کے لیے میرے بزرگوں سب سے پہلے خروج کی محنت ہوگی۔ دوسری محنت میرے بزرگوں جو ہوگی وہ اپنے معاشرے کو اجتماعی طور پر دین پر لانا۔ حضرت فرماتے ہیں ہم تو ارتداد کو سمجھتے نہیں کہ ارتداد کسے کہتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ارتداد اگر ایک آدمی سب کچھ چھوڑ چکا اب نام بدلنا باقی ہے، سمجھتے چلو اب سمجھانے، اب وہ مرتد ہو گیا۔ دور صحابہ میں رسی برابر بھی دین چھوڑنے کو صحابہ ارتداد سمجھتے تھے، ارتداد۔ اس زمانے میں لوگ فرائض چھوڑنے کو بھی ارتداد نہیں سمجھتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ کسی بستی کے لوگ اگر مسواک چھوڑنے پر آ جائیں کہ مسواک نہیں کریں گے گویا کو مرتد ہو چکے ہیں، ان کے بعد جماعت روانہ کی جائے گی، اسے قتال کیا جائے گا۔ اب مسواک جیسی سنت بھی علاقوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں باقی نہیں ہے، اب یہ سمجھتے کیا ضرورت۔ اس لیے میرے بزرگوں معاشرہ اصل ہے، اور معاشرہ وہ مستورات کے ہاتھ میں ہے، مردوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ مستورات کے ہاتھ میں۔ ہمارا معاشرہ جو دین پر آئے گا، میرے بزرگوں یہ مستورات کے راستے سے آئے گا۔ اس لیے مستورات میں دین لانے کے لیے ہمارے بڑوں نے ہفتواری تعلیم رکھی۔ ہفتواری تعلیم ہفتے میں، جس طرح ہفتے میں ہم گشت کرتے ہیں ہر مسجد کے اطراف میں، اسی طرح ہفتواری تعلیم ہر مسجد کے اطراف میں 25-30 گھروں کے بیچ میں۔ مدینہ جیسی پاکیزہ بستی جہاں ہر گھر میں میرے بزرگوں تعلیم کا حلقہ، قرآن کا حلقہ، ہر گھر میں پاکیزہ زندگی گزار رہی تھی خواتین، اس کے باوجود اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے لگی یا رسول اللہ مدینہ کے خواتین نے ہمیں آپ کے پاس بطور قاصد بھیجا ہے۔ کیا بات کہ غلبہن کہ مرد ہم پر غالب آ گئے، اس لیے وہ تو اجتماعی اوقات میں ہر وقت آپ کے پاس رہا کرتے ہیں، سفر میں، حضر میں، جمعہ میں، جنازے میں، اور ہم اپنے گھروں میں۔ اس لیے ہمارے لیے کوئی دن طے فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دن طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن ضرور تم اجتماعی طور پر جڑ جایا کرو۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب عنوان کتاب العلم میں باب باندھا، اور اس میں یہ بات طے فرما دی کہ ہفتے میں مستورات کے لیے اجتماعی تعلیم کا نظام ضرور ہونی چاہیے تاکہ جہالت ختم ہو جائے۔ میرے بزرگوں ہم نے اتنی پابندی لگا دی کہ مستورات جو ہے کلمے تک بھول گئے، مسلمان ہیں کلمہ نہیں جانتے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مستورات میں ضرور ایسی پڑھی لکھی مستورات ہو، مذاکرہ کرنے والی مستورات ہو، یہاں تک کہ مفتیہ ہو جو ان کے مخصوص مسائل بتا دیا گئے۔ تمام صحابہ اس بات پر متفق ہے، علماء اس بات پر متفق ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل جو عائشہ جانتی تھی دنیا میں کوئی خاتون نہیں جانتی۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ جب کسی مسئلے میں الجھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا حل پاتے تھے۔ اور زندگی کتنی، عمر کتنی، 18 سال اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے اگر علم کا 3 حصہ کیا جائے تو 1/3 دین اور علم دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت میں آیا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ میرے بزرگوں گھر کی تعلیم سے۔
اس لیے اہتمام کے ساتھ ہفتہ واری تعلیم عورت کی صفت ہے، جو سنے گی وہ پیٹ میں خیر سنے گی تو خیر کا تذکرہ کرے گی، اور شر سنے گی تو اس لیے جب اجتماعی طور پر کوئی خیر کی بات سنے گی، اجتماعی طور پر چرچے ہوں گے، اجتماعی ماحول قائم ہوگا۔ ہفتہ واری تعلیم کے لیے میرے بزرگوں کو بنیادی شرط یہ ہے کہ 5 مستورات وقت لگائی ہوئی ہو، اور شرط بھی شرط کے درجے میں ہے۔ شرط ایسے ہے جیسے نماز کے وضو، ایک آدمی نماز نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہ وضو نہیں ہے، تو کیوں مجرم اور قصوروار بن رہے؟ وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، تاخیر کر کے گناہ گار کیوں بن رہے؟ شرائط میرے بزرگ اس لیے رکھے گئے تاکہ تقاضے ضائع نہ ہو، اس لیے اہتمام سے ان شرائط کو پورا کر۔ شرائط یہ ہے کہ 3 مستورات سے روزہ لگائی ہوئی ایک مرتبہ، اور 2 مستورات عشاء لگائی ہوئی ہو۔ الحمدللہ آپ چلہ لگا کے جا رہے ہیں، جاتے ہی میرے بزرگوں فوراً تعلیم، اور تعلیم کے لیے حلقے کے مشورے سے کوئی مکان طے ہو جائے جس میں پردے کا نظام قائم ہو جائے، جس میں تعلیم ہو، مردوں کا اختلاط نہ ہو، اور مسجد کے مشورے سے جس طرح گشت کے امور طے کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دن امور طے ہو جائے، تعلیم، استقبال، صفات کا مذاکرہ اور تشکیل ہر 5-6 ہفتے میں ایک مرتبہ مردانہ بات ضرور ہو۔ حضرت نے کہا ہے کہ جب مرد و عورت کے تقاضے ٹکرا جائے تو مردوں کے تقاضوں کو مؤخر کر کے مستورات کے تقاضے کو پورا کیا جائے گا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ، مرد حضرات تو آپ سے خوب مستفید ہو رہے ہیں، ہمارے لیے بھی آپ کوئی وقت نکال لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چلو میں ابھی آ رہا، تم جمع کرو۔ سارے تقاضے کو چھوڑ کر آپ فوراً چلے گئے۔ روایت میں میرے بزرگوں عید کا دن مردوں کو روانہ کیا عیدگاہ سے، یہ نہیں کہ واپس جاؤ گھر کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، عیدگاہ سے مردوں کو روانہ کیا، آپ مستورات میں آئے، اور آ کر ان میں آپ نے پوری بات رکھی۔ اس لیے ہمارے عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہے، نہیں تعلیم کی چھٹی مناؤ، عید کے دن ہے۔ آپ نے عید کے دن بات رکھی اور فرمایا کہ دیکھو سب اعمال کے باوجود میں نے تم کو کثرت سے جہنم میں دیکھا۔ مدینہ کی پاکیزہ عورتوں میں خلبلی مچی کہ سارے اعمال کے باوجود ہم جہنم میں۔ آپ نے فرمایا ہاں بکفر عشیرتہن، کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو زیادہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا کرتی ہو؟ ایک مدت تک تمہارے اوپر احسان ہوتا رہا، کوئی سی ناگواری دیکھ لی کہ ہم نے جب سے گھر میں داخل قدم رکھی اس وقت سے آج تک کوئی میں بھلائی دیکھی ہی نہیں، ہماری قسمت ہی پھوٹی ہوئی تھی، اس گھر میں ہم آ گئے کہ سب پر پانی پھیر دیا، اس کی وجہ سے تم جہنم میں ہو۔ میرے بزرگوں پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس روئے زمین پر اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق ہے، منتخب کی روایت ہے، سب سے بڑا حق مرد کے اوپر ماں کا حق ہے، سب سے بڑا حق۔ پھر آپ نے فرمایا عورت کے اوپر سب سے بڑا حق اس روئے زمین پر اللہ رسول کے بعد وہ شوہر کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ کے علاوہ تو عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان کی اطاعت کرو، کہاں تک کہ اگر تم تنور میں روٹی ڈال چکی ہو اور روٹی جلنے کے قریب ہے اور شوہر آواز ہے تو روٹی جل جانے دو، لیکن شوہر کا دل نہ چلے، روٹی چھوڑ کے آ جاؤ۔ اتنی اطاعت کا حکم دیا، اتنی بھی نافرمانی کی گنجائش نہیں کہ روٹی اتار کے آ جائے۔ پھر اس کے بعد میرے بزرگوں دوستوں مردوں سے کہا کہ تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، اور تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے زیادہ اچھا ہو، سب سے زیادہ نرم ہو۔ علماء نے نرمی کا ترجمہ لکھا ہے جس طرح دودھ پیتے بچے کے ساتھ نرمی کی جائے گی اس سے زیادہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ آج دنیا سے رخصت فرما رہے تھے، 3 وصیتیں کی تھی امت کو: نماز، جماعت کو روانہ کرنا، اور جو تمہارے ماتحت ان کے ساتھ اللہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا اللہ سے عورتوں کے بارے میں ڈرنا، میں تمہیں خاص وصیت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے ساتھ سختی مت کرنا ورنہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، سختی کرو گے ٹوٹ جائیں گی، زندگی نہیں بنی پائے گی۔ علماء نے لکھا آدم کی پسلی سے پیدا کیا، سر سے پیدا نہیں کیا ورنہ سر پہ چڑھی بیٹھی رہتی، پیر سے پیدا نہیں کیا ورنہ پیر سے مرد کچل ڈالتے۔ اللہ نے دل سے قریب پیدا کیا تاکہ آدمی ان سے دل سے محبت کرے،
روایت میں ہے کوئی مرد اپنے بیوی کو، کوئی بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہی نگاہ کسی اجنبیہ اور کسی اجنبی پر پڑ جائے، میرے بزرگوں، اللہ کی لعنتیں برستی ہے، خواہ وہ تصویری میں کیوں نہ دیکھ رہے ہو۔ ملعون ہے وہ مرد و عورت جو کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ یہ آپ نے یہ ہفتواری تعلیم میں ساری تعلیم دی آپ نے ان کو۔ اس لیے میرے بزرگوں، 5-6 ہفتے پہ ایک مرتبہ مردانہ بات ہوگی، ٹالا نہیں جائے گا کہ 5-6 ہفتے گزر گئے، 5-6 مہینے گزر گئے، ابھی کوئی مشورہ ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت نے ایک بات طے کی کہ جو بچیاں اسکول کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس میرے بزرگوں طبقے کو ہم دعوت سے الگ کر دیں گے، اسی طبقے کو باطل اپنا میدان محنت بنا لے گا، اسی طبقے کو۔ خواتین میں جو ارتداد ہے، ردت، اس وجہ سے نہیں، ایک کام نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ایک زمانت تک ہم نے ان کو چھوڑ کے رکھا، ان کی فکر ہی نہیں کی، باطل کو موقع مل گیا، باطل نے محنت شروع کر دی۔ اس لیے ان پر میدان محنت یہ ہے کہ جو گھروں سے آ جا کر پڑھتی ہیں، گھر کی تعلیم میں روزانہ شریک ہوں گی اور ہفتواری تعلیم میں شریک ہوں گی۔ جو اسکول کالجوں میں ہاسٹل میں دارالاقامہ میں ان کا قیام ہے، اسی دارالاقامہ میں ہفتواری تعلیم شروع کی جائے گی، شرائط کے ساتھ، انہی شرائط کے ساتھ۔ اگر شرائط پورے نہیں ہیں تو کہا جائے گا جو ذمہ دار ہیں ان کے گھر کی مستورات کی وہ اپنے مستورات کے ساتھ شرائط پورے کر لیں، جب تک کے لیے 2 مستورات حلقے کے ضلع کے مشورے سے آ کر اس دارالاقامہ میں ہاسٹل میں آ کے تعلیم کریں گی ہر ہفتے۔ یہ بات سمجھ گئے اچھی طرح؟ اسی طرح میرے مطلب چھٹیاں ہوں گی تو ان چھٹیوں میں یہ بچیاں اپنی والدہ کے ساتھ سیروزہ میں جائے گی اور سیروزہ کے بعد عشرے میں جائے گی۔ ہفتواری تعلیم میں سارے اعمال کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں تشکیل ہوگی۔ تشکیل سب سے پہلے خروج کی تشکیل ہوگی۔ خروج میں میرے بزرگوں چلے کی مستورات کی اور 4 مہینے کی مردوں کی، اسی طرح پہلے سال، دوسرا سال، تیسرا سال ان کے اولادوں کی۔ ماں کی گودوں میں میرے بزرگوں علماء کی جماعتیں ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ تیسرا سال، دوسرا سال تو صوبے اور ضلع کے ذمے، نظام الدین کے ذمے نہیں، ہر فرد کے ذمے، اپنی مسجد سے جماعت بنانا علماء کی ہر فرد کے ذمے۔ ہر گھر میں بچے، ہر گھر میں میرے بزرگوں دوستوں کئی تیسرے دوسرے سال کی جماعتیں آپ دیکھ لیں اٹھا کر، لیکن ہم نے ان کو میدان محنت نہیں بنایا۔ تو یہود و نصارہ نے ہماری اولاد جو ہماری پونجی ہے، ہمارا سرمایہ، انہیں اچک لیا۔ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف بے عقل آدمی کون ہوگا کہ اپنی کمائی، اپنی پونجی دشمن کو دے دے۔ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کیا کہ اپنی اولاد کو اٹھا کے یہود و نصارہ کے گود میں ڈال دیا کہ تم پڑھاؤ، تم لکھاؤ، پھر جو چاہو بنا دو۔ میرے بزرگ صرف ایک پیٹ کے خاطر۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم تھے، بہت بڑے کوئی جاگیر اور بادشاہ نہیں تھے، کوئی عہدے ڈگری کے مالک نہیں تھے۔ فرمایا کرتے تھے تمہیں اللہ والے علم کو پڑھ کر اللہ سے پلنے کا یقین نہیں ہے، اور اللہ کے غیر سے پڑھ کر اللہ کے غیر سے پلنے کا یقین ہے، فنون پڑھ کر۔ میرے بزرگوں ایسا دسترخوان لگایا، دنیا میں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی ہے؟ ایک عالم تھے، اللہ کے خزانے کا علم تھا ان کے پاس، رب تو اللہ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے یہود و نصارہ کے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ چاہتے جس کو چاہتے دیتے۔ بہت سے عہدے ڈگری والے سڑکوں پر ہیں اور بہت سے انگوٹھا ٹیک محلوں میں، تو اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ہم تقسیم کرتے ہیں، جس کو چاہتے اتنا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے قارونیت کو غنا سمجھ لیا کہ قارون بن جاؤ، مالدار ہو، یعنی مالدار ہو۔ میرے بزرگوں اسلام میں قارونیت کا نام غنا نہیں ہے، انفاق کو غنا کہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نام کیا ہے؟ یہ مالداری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قارون کی طرح مال جمع کر کے نہیں رکھا تھا، دنیا سے گئے تو قارون کی طرح مال رکھ کے نہیں گئے۔ قارونیت کو ہم نے غنا سمجھ لیا کہ بچوں کو قارونیت کی محنت پہ لگا دو، پڑھائی کے لیے، کمائی کے لیے۔ قارون نے کہا کہ تو جو کچھ ہمیں ملا ہے ہمارے فن سے ملا ہے، ہم نے کمایا ہے، یہ تو ہمارے عہدے ڈگری کی وجہ سے۔ قارونیت کی محنت کو میرے بزرگوں ہم نے ایک کمال سمجھ لیا۔ اس لیے ان کی گودوں میں ہے 2 اور 3 سال کی جماعت ہے۔ دور صحابہ میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہوتی تھی جماعت میں کوئی عالم نہ ہو۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسی جماعت نہیں ملتی جس جماعت میں کوئی عالم ہو۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت کو پوری دنیا میں علماء کی جماعتیں چلا کر دکھا دی 2 اور 3 سال کی، کہ دیکھو صحابہ کی جماعتیں ایسے چلتی ہے۔
اس لیے میرے بزرگوں اہتمام کے ساتھ یہ تیسرے سال کی، دوسرے سال کی، پہلے سال کی تشکیلیں ہوں گی. اسی طرح جو ہے مقام کی محنت کی تشکیل ہوگی. مقامی محنت میں میرے بزرگوں ایک تو مسجد کے اعمال اور ایک گھر کے اعمال. گھر کے اعمال یہ اعمال بیت جو ہیں اعمال تطہیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، نبی سے کہا، نبی کے بیویوں سے کہا، یا نساء النبی، اے نبی کے بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں سے نبی سے کہا آپ کے گھروں سے پلیدگی ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے. تو گھر پاکیزہ کیسے بنیں گے میرے بزرگوں؟ گھر پاکیزہ ایسے نہیں بنیں گے کسی جو ہے تعویذ گنڈے والوں کو بلا لو اور گھیرا بندی کر دو، ہوگی پاکیزگی. ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بزرگوں یہ مشرکین کے بارے میں کہ نجیس ہے، ناپاک ہے. فلا یقرب المسجد الحرام، کے مسجد حرام کے قریب نہ آئے. دیکھنے بہت اچھے لگتے لیکن اللہ نے کہا کہ ناپاک ہے، پلید ہے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین بیٹھا ہوا. وہ اصل پلیدگی اور ناپاکی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بچوں کو سائنس پڑھانا یہ شرک ہے. شرک پڑھتے ہیں اور شرک پڑھاتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، تعلیم کی، اس کے بعد حلقہ لگایا. حلقہ لگانے میں سب سے پہلے ایمان کی تعلیم دی اور یوں کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بچوں اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا کسی کو. دل میں یہ بات مت رکھنا کہ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوگا، فلاں سے ہوگا، فلاں سے ہوگا اور فلاں سبب سے ہوگا. اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین یہی تو شرک ہے. اور میرے بزرگوں سب سے بڑا فساد ہی ہے یہ. دنیا کا فساد وہ یقین کا بگاڑ ہے. بچپن سے یعنی سکھایا جاتا ہے شرک. حالانکہ میرے بزرگوں دوستو حدیث میں جب بچہ بولنا شروع کرے تو شرک کے بول نہیں بلکہ توحید کے بول سکھاؤ لا الہ الا اللہ. اللہ کی بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پوری سورۃ لقمان اتار دی قرآن میں. لقمان کوئی نبی نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے. میرے بزرگوں ایک کالے حبشی آدمی چرواہے بکریاں چرایا کرتے جنگلوں میں، لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کو توحید کی تعلیم دے رہا، نماز کی تعلیم دے رہا، دعوت کا کام سکھا رہا. یوں کہہ رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ دعوت کا کام کرنا اور جو کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو صبر برداشت کر لینا. ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے. پائلٹ بننا ہمت کا کام نہیں ہے میرے بزرگوں. دعوت کا کام کرنا یہ ہمت کا کام ہے. شرک سے بچنا یہ ہمت کا کام ہے. نماز قائم کرنا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا یہ ہمت کا کام ہے. ٹیوشن کے لیے تو ہم 7 بجے نہیں 6 بجے اٹھا دیں گے، اور نماز کے لیے کہ نماز کے لیے نہیں، آج تو سونے دو. آج کیوں کہ آج ٹیوشن نہیں ہے، کوئی بات نہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ 7 برس عمر ہو جائے تو اس کے نماز کی نگرانی کی جائے گی. ٹیوشن کی نگرانی ہو رہی ہے، نماز کی نگرانی نہیں ہو رہی. اس لیے میرے بزرگوں اتنا سارا کام نہیں کہ چلہ لگا کر فارغ ہو گئے. ہمارے پیچھے ہماری نسلیں ہیں اور نسلوں کا تعلق میرے بزرگوں ہمارے گھر کی خواتین سے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ساتھ نہیں دیا، نبی کے کام میں نہیں آئی تو بیٹا بھی نافرمان. نبی یوں کہہ رہے میرے بیٹے آ جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. کہہ رہا کوئی بات نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کام میں نبی کے ساتھ، تو نبی کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میں تم کو ذبح کرنا چاہ رہا، خواب میں دیکھا ہوں، تو ابا آپ تو ذبح کر دیں. اتنا فرق ہوا. اس لیے اہتمام کے ساتھ میرے بزرگوں ایک تو قرآن کا حلقہ لگے گا، ہر حال میں لگے گا. اور قرآن کے حلقے سے اتنی سی بات نہیں کہ قرآن پڑھنا سیکھ گیا. مسلمانوں کو دھوکہ لگا. انگلش پڑھنے کو کوئی پی ایچ ڈی نہیں سمجھتا. ابھی تو پڑھنا ہی سیکھا ہے اور ناظرہ پڑھنا سیکھ لیا، سمجھتے پی ایچ ڈی کر لیا. کیا ضرورت، خوش ہے اس میں. حالانکہ میرے بزرگوں قرآن تو ابھی نازل آیا ہے، پھر آگے یاد ہے، پھر اس کے معنی مطالب ہے، پھر قرآنی زندگی ہے. قرآن کے حلقے تو قرآنی زندگیوں کے لیے. صحابہ کی زندگی میں اتنی بات تھوڑی تھی کہ قرآن پڑھیں گے شیطانی زندگی کے ساتھ. قرآن پڑھتے ہیں شیطانی لباس میں، شیطانی لباس میں قرآن. شیطان ننگا رہتا ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ ایسا کپڑا لوگوں کو پہناؤں گا جس سے ساری دنیا والے ننگے ہو جائیں گے. ایسا ٹائٹ اور چست لباس مرد و عورت کے لیے کہ جسم کے سارے اعضاء ظاہر دکھائی دیں. علماء نے لکھا ہے بال کھال چھپانے کا نام سطر پوشی نہیں ہے، جسم کی حیت چھپانے کو سطر پوشی کہتے ہیں.
یہ نہیں کہ بازاری کپڑے لا کر پہنا دیے. میرے بزرگوں غیروں نے 2 محنتیں کی, بازاری کپڑے بازاری کھانے, کہ حرام کھاتے رہو حرام پہنتے رہو, پھر چاہو جو کرو کچھ نہیں ہوگا, تمہارے اعمال کے اثرات کہاں ہوں گے. اس لیے اہتمام کے ساتھ میرے بزرگ قرآن کا ہلکے سے قرآنی زندگی مطلوب ہے, کہ بچہ قرآنی دکھائی دے, رحمانی دکھائی دے اس کی زندگی. اور اس کے بعد حدیث کا حلقہ, صفات کا مذاکرہ. صفات کے مذاکرے میں یہ صرف دعوت کی صفات نہیں, داعی کے گھرانے کی صفات ہے. اسی طرح میرے بزرگوں جو ہے تشکیل کے بعد جو ہے مشورہ, گھر کا مشورہ اہتمام سے ہمارے دن میں, جس طرح مسجد کے مشورے بیٹھتے ہیں گھر کے مشورے بیٹھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں آئے اور صحابہ سے کہا کہ حلق کرا لو, احرام کھول دو. کوئی صحابی تیار نہیں, آپ پریشان, اب کیا کریں. ام سلمہ کے خیمے میں داخل ہوئے, کہنے لگے رسول اللہ کیوں پریشان ہے آپ, تو آپ نے بیٹھ کر مشورہ کیا. میرے بزرگوں گھر کے مشورے سے اللہ نے سورہ فتح نازل کی, اسلام کی فتح آ گئی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں فتح مکہ ملک فتح ہوا, ملک فتح نہیں ہوا, اللہ نے دلوں کو کھول دیا, دلوں کو اسلام کے لیے, ہدایت کے لیے. اس لیے بچے میرے بزرگوں دوستو جو ہدایت کی طرف آئیں گے وہ مشورے سے آئیں گے. بلقیس ایک عورت ہے, جب اس کے بعد دعوت نامہ گیا سلیمان علیہ السلام کا, تو بیٹھ کر اس نے مشورہ کیا, وہ بھی اور پوری اس کی قوم ہدایت پر آ گئی, ہلاکت سے بچ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں جو مشورہ کرے گا وہ خیر پر باقی رہے گا, اور جو مشورہ نہیں کرے گا وہ دنیا میں پریشان اور بھٹکتا ہی رہے گا, گمراہی کی زندگی گزارتا رہے گا. اس لیے اہتمام کے ساتھ میرے بزرگوں, ہم تو ایک شادی تو اس کے لیے نہ جانے کتنی مرتبہ بیٹھتے ہیں, اور اتنا بڑا دین دنیا سے مٹ رہا, اور ہمارے پاس فرصت نہیں, وقت نہیں. جس قوم کے پاس سوچنے کے لیے, فکر کرنے کے لیے وقت نہ ہو, وہ قوم دنیا میں کیا ترقی کرے گی. اس لیے روزانہ اہتمام کے ساتھ گھر کے مشورے میں شرکت. اللہ نے نماز کے ساتھ مشورے کو جوڑا ہے, اقاموا الصلاۃ وامرهم شورا, یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. جس طرح نماز ہر امتی کے ذمے, اسی طرح مشورہ بھی ہر امتی کے ذمے ہے. اللہ نے کوئی فصل نہیں کیا, ایک ساتھ ذکر کیا. جس طرح مشورہ ایک اجتماعی عمل ہے امت کے لیے, اسی طرح نماز بھی اجتماعی عمل ہے. اس طرح ہم نماز کا انکار نہیں کر سکتے, مشورے کا انکار نہیں کر سکتے, قرآن کا عمل ہے. اسی طرح میرے بزرگوں دوستو ایک اہم بنیادی کام جو ہے گھر کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر 6 مہینے پر ششماہی جوڑ ہوگا. ششماہی جوڑ حضرت نے طے کیا کم سے کم 2 مہینے پہلے اس کی محنت شروع ہو جائے. نخد جماعتیں بنا اجتماعی جوڑ, جس طرح مردوں کا اجتماع ہوتا ہے سالانہ, اسی طرح مستورات کا یہ ششماہی اجتماع ہے. اس کے لیے اچھی طرح محنت کریں گے, خروج کی محنت خاص طور پر. نقد جماعتیں بنائیں گے, جماعتوں کو نکالیں گے, پہلے بھی بعد میں بھی, اور وہاں سے بھی نقد, تاکہ ایک 6 مہینے میں عالم کے تقاضے ہماری مسجد سے پورے ہو جائیں. یہ ہمارا ہدف ہے. اسی طرح میرے بزرگوں دوستو اس کے لیے محنت کریں گے, اور وقت لگائی ہوئی مستورات جن کا 3 مرتبہ سے روزہ لگا, عشرہ لگا, چلہ لگا, نصرت میں آئی, بیرون گئی, 5 قسم کے قدیمات مستورات جڑیں گی, لیکن زیادہ نہیں, بلکہ 25 سے 30 مستورات. زیادہ ہو جائے 2 جگہ کر لیں, 3 جگہ کر لیں, انہی شرائط کے ساتھ. حلقے میں مشورہ ہو جائے, 2 تعلیمیں طے ہوگی, مردوں کی تعلیم الگ, مستورات کی تعلیم الگ. یہ تعلیم منتخب احادیث سے ہوگی, اللہ کے راستے کے نکلنے کے فضائل سے. ہفتہ واری تعلیم تو ایک ہفتہ منتخب, ایک ہفتہ فضائل اعمال. گھر کی تعلیم ایک دن منتخب, ایک دن فضائل, لیکن یہ تعلیم اللہ کے راستے کے نکلنے کے فضائل سے ہوگی. اس کے بعد ایک جگہ بات ہو جائے, ایسا ساتھی بات کر دے تو متعدد وقت لگایا ہوا ہو. مستورات کے سارے مذاکرے وہ مرد حضرات کریں گے جو وقت لگائے ہوئے ہوں. مستورات جو کام میں جو بھی کام میں ذمہ داری دی جائے گی, ان مستورات کا ذمہ داری دی جائے گی جو مستورات وقت لگائی ہوئی ہوں. سے رضا لگائی ہوئی مستورات تعلیم کر لے, عشرہ لگائی ہوئی مستورات مذاکرہ کر لے. حضرت نے اتنی اجازت دی کہ کنواری لڑکی بھی تعلیم کر سکتی ہے بشرطے کہ سے روزہ لگائی ہوئی ہو. جہاں تمہاری تعلیم 5-6 ایک ساتھ ہو رہی تھی ایک ہی دن, اس کو 2 دن کر لے, تاکہ جو مستورات اس دن فارغ نہیں اس دن یہاں شریک ہو جائے. اسی طرح میرے بزرگوں یہ ایسا ساتھی بات کرے جو وقت لگایا ہوا ساتھی ہو. اس کے بعد وہی نقد قوائف کے پرچے بھر جائے, چلے اور بیرون کے لیے. قوائف کے پرچے بھرنے میں انفاق کی ترغیب دی جائے, خرچ کرنے کی. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ 25 لاکھ شادی میں خرچہ کیا, اور میرے بزرگوں 25,000 کی جماعت بنا کے نہیں لائے. شادی کریں گے کھلے خرچے کے ساتھ, گھر بنائیں گے کھلے خرچے کے ساتھ, اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے 2,500-3,000 کے ساتھ. حدیث میں ہے کہ بخل کا درخت کہاں ہے, تو دعوت میں کیسے آ گیا؟ کام کریں گے جنتی اور بخل کے ساتھ.
عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ لے کے نکلتے تھے، اللہ کے راستے میں سب خرچ کر کے آتے تھے۔ ہم نے اپنا مصرف بدل لیا، یہود و نصارہ کے مصرف کو اپنا مصرف بنا لیا، کہاں خرچ کریں گے؟ شادیوں میں، گاڑیوں پر اور مکانوں پر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری رخصتی ہوئی، شادی ہوئی، میں جھولا جھول لیتی، میرے والدہ جھولے سے اتارا، منہ پہ پانی کا چھپکا دیا اور دوڑاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں لے آئی، رسول اللہ آپ کی دلہن ہے۔ قسم کھا کے فرماتی ہے میری شادی میں نہ اونٹ ذبح ہوا نہ بکرا ذبح ہوا، اللہ کے نبی دودھ پی رہے تھے، دودھ پیش کر دیا، لوگ ولیمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آیا، رسول اللہ مجھے نکاح کرنا، فرمایا علی تمہارے پاس کیا؟ رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اچھا کہ رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تو پھر مہر کیا دو گے؟ کہ رسول اللہ کچھ بھی نہیں مہر کے لیے، کہ زیرہ دی تھی، ہاں وہ تو زیرہ دی ہے، آپ نے دی ہے، وہ ہے، وہی دے دو، وہی مہر فاطمی ہے۔ اللہ نے اتنی برکت دی، ساری دنیا اس مہر فاطمی کو دیکھتی ہے اپنے آنکھوں سے۔ میرے بزرگوں، یہ نہیں کہا کہ جاؤ پہلے اپنے پیر پہ کھڑا ہو جانا، 40 سال گھومتے رہو پھر ہم نکاح کریں گے۔ وہاں نکاح کی بنیاد خواہشات نہیں تھے، خواہشات کے لیے شادیاں نہیں ہوتی تھی، اللہ کے امر کی وجہ سے شادیاں ہوتی تھی۔ حدیث میں فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو نام رکھ دو، اچھی تربیت کر دو، اور جب بالغ ہو جائے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو، بالغ ہوتے ہی شادی کر دو۔ 3 چیزوں میں تاخیر کی گنجائش نہیں، نماز اور جنازہ اور شادی۔ ظہر کی نماز عصر میں پڑھنا حرام ہے، اتنی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحابیات اور صحابہ کی شادی ہے۔ میرے بزرگوں ہمارے سے فرمایا کرتے ہیں نکاح کو مشکل بناؤ گے زنا آسان ہو جائے گا، نکاح کو آسان کرو گے زنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں سادگی کے ساتھ علی آپ نے کوئی مہمان نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کچھ نہیں، بیٹھے بیٹھے مسجد میں آپ نے نکاح پڑھا دیا۔ فرمایا علی گھر چلے جاؤ تمہاری دلہن پہنچ جائے گی۔ آپ نے رات ہوئی فاطمہ سے کہا فاطمہ چلے جاؤ اپنے گھر، ایک خادمہ سے کہا کہ باندی جو تھی کہ فاطمہ کو فاطمہ کا گھر چھوڑا۔ کتنا خرچہ ہوا؟ جو باراتیوں کا خرچہ ہے میرے بزرگوں ساری دنیا کا سفر ہو سکتا ہے۔ جو ایک رات میک اپ کا خرچہ ہوتا ہے اس سے پورے ہندوستان کا سفر ہو سکتا ہے، جو اگلے دن پانی میں نالی میں بہ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے لمبے خرچوں کے ہمارے پاس بولنے والی زبان ہے، لوگوں کے پاس دیکھنے والی آنکھیں، ان کا مال کہاں خرچ ہو رہا، ان کی صلاحیتیں کہاں لگ رہی؟ لمبے خرچوں کی جماعتیں بنائیں گے۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں اہتمام کے ساتھ اس کے بعد دوسری مجلس ہوگی، اسی مجلس میں سارے کام اندر کے باہر کے بیرون کے اندرون کے سارے قواعد خوب اچھی طرح ترغیب، یہاں تک کہ انفرادی معاملات کی پابندی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب سے میں نے اشراق شروع کیے زندگی میں میری اشراق کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، اگر میرے ماں باپ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے تب بھی میں نماز چھوڑ نہیں سکتی۔ ایسے پابندی نہیں کہ اشراقی تو ہے کوئی بات نہیں، ہماری فرض نمازیں بھی اشراق کے وقت ہو رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسبیح فاطمہ میں زندگی کبھی چھوٹی نہیں۔ کسی نے کہا کہ صفین کے رات، فرمایا صفین کے رات بھی یہ نہیں چھوٹی تسبیح۔ اس لیے میں نے انفرادی اعمال کی پابندی، زندگی، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ۔ حدیث میں فرمایا یہ نہیں کہ چلہ لگانے کے بعد جو چاہے کرے، اللہ نے منع کیا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ جاہلیت کا پھرنا مت پھرو فیشن کے ساتھ۔ ایسا میرے بزرگ دوستو اتنا پردہ ہو، مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹی انگلی کہ پوروے کے ناخون بھی نظر نہ آئے، ایسے کامل پردے، ایسا برقع نہیں کہ بازاری برقع لا کے پہنا دیا، ڈھیلا ڈالا موٹا کپڑا جسے جسم کی حیثیت ظاہر۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے چپل جس سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہو وہ بھی پہننا حرام ہے، نہیں پہنا سکتے۔ اس زمانے کی جو خواتین تھی، خواتین ابھی اسلام نہیں لائی، ہند جیسی عورت، ہند بن عتبہ اللہ کے نبی کے سامنے جب آئی، روایت میں ہے کافر عورت، لیکن اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکا، پردہ ڈالی ہوئی تھی۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو کامل پردے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ نہیں کوئی نہ کوئی بات نہیں یہ تو دیور ہے تو کیا ہے، فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ اللہ نے یہاں تک کہ بچیاں جب 7 سال یا 9 سال کی ہو جائیں گی ان کا بھی پردہ ہے۔ ایسے ماحول میں بھیجنا جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہو، جانا جہاں حیا اور پردے کا کوئی نظام نہ ہو، حرام ہے، حرام۔ بے پردگی ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ شراب اور زنا، پردہ ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ نماز۔ پڑھائی کے نام پر بے حیائی کی اجازت بالکل نہیں۔ یہ نہیں کہ یہود و نصارہ نے جو نظام پیش کر لیا ہم نے قبول کر لیا،
اس لیے میرے بزرگوں جو ہے اپنے آپ کی زندگی پردے والی، پردہ ایک عورت کی زینت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے زندگی میں کسی نے چہرہ نہیں دیکھا، یہاں تک کہ حج کے ایام میں خواتین کے لیے حکم ہے کہ احرام میں چہرہ کھول کے رکھیں گے، وہ فرض ہے۔ اس کے باوجود فرماتی ہے اس فرض کی ادائیگی میں بھی کوئی اجنبی آتا تو اپنا گھونگھٹ کھینچ لیتے تھے، گرا لیتے تھے تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، ایسے کامی پردہ۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں یہ ساری باتیں بتا کر اور بغیر کھائے پیے کوئی اجتماعی کھانا نہیں ہوگا، اور میرے بزرگوں دوستوں پھر جا کے کام میں لگ جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پانی میں پتی ڈالنے کی بھی اجازت، کیا مطلب؟ چائے کی اجازت بھی نہیں، اپنی جان مال لگا کے کام کریں گے، اپنی جان مال لگا کے کام کرنا ہے۔ صحابہ اور انبیاء کی سنت ہے، صحابہ فرمایا کرتے تھے انبیاء کا وظیفہ تھا لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، اس لیے کھانے کی کوئی فضیلت قرآن حدیث میں نہیں ملے گی۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، لینا مستحب بھی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں صحابہ اجتماعی مال سے ایسے بچتے تھے جو یتیم کے مال سے بچا جاتا ہے۔ آپ کھائیں گے یتیم کا مال؟ اسی طرح جو باتیں بتائی گئی ان باتوں میں کوئی کمی ذاتی نہیں کہ چلو یہ تو نظام الدین کے اعلیٰ ممبر کی بات ہے، وہاں کی کرسی کی بات ہے، کون کر سکتا ہے، ہم اپنی طرف سے کریں گے، فلٹر کریں گے، ہم ہی فلٹر ہو جائیں گے۔ یہود و نصارہ کا مزاج تھا الگ سے بیٹھ کر مشورہ کرنا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں کوئی کمی ذاتی ہے۔ امام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی سے چند باتیں پوچھی، کہنے لگے رسول اللہ میں تو جا رہا ہوں اپنے قبیلے کو بتانے، ان میں کوئی کمی ذاتی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو کوئی جنتی کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ جنتی آدمی ہے، جا رہا ہے کہ جو باتیں بتائے گی جا کر بات پہنچا دے گا۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں ہماری واپسی ہو رہی، چلے سے آگے پیچھے بہت سارے بات ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا اجتماعی کام ہے، اس سے بڑا کوئی اجتماعی کام نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کی خوبیاں بھی نظر آئیں گی، خامیاں بھی نظر آئیں گی۔ خوبیاں دیکھ کر کسی سے حسد نہ ہو، خامیاں دیکھ کر کسی سے نفرت نہ ہو۔ مولانا الیاس صاحب فرمایا ہم دھوبی کا پٹھا کھول رکھا ہے، ہر قسم کے کپڑے آئیں گے لیکن جائیں گے سب صاف ہو گئے۔ لوگ تو ہر طرح ساتھ چلیں گے لیکن ہم کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اسے سبب ہدایت نہیں بناتا جو لوگوں سے مستغنی ہو جائے، ہمیں ایک کی ہدایت چاہ رہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں اہتمام کے ساتھ واپسی میں ہم کوئی بازار کی چیز نہیں خریدیں گے۔ مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر ایک قلم بھی مت خریدنا، اگر تشکیل کے لیے قلم خرید رکھا ہے اس کو بھی واپس کر دینا، ساتھ لے کے مت جانا۔ ہم یہ کہتے تھے ہدیہ دینا لینا سنت ہے، ہدیہ لینا دینا میرے بزرگوں دنیا دینا لینا دینا سنت نہیں۔ اس راستے میں ہم اعمال کے لیے آئے تو لوگوں کو اعمال پیش کریں گے کہ دیکھو ہماری نماز، ہماری اشراف، ہمارے اخلاق دیکھو۔ لوگ ہماری سیرت دیکھ کر ان کا دل خوش ہو جائے گا، دنیا کی چیزیں دیکھ کر تو آنکھیں خوش ہوتی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یمن گئے اور یمن میں جا کر میرے بزرگوں دوستوں 1 سال گورنر رہے۔ یمن میں تحسینات، تجمیلات اور میک اپ کے سامان بنتے تھے۔ وہاں سے واپس آئے، بیوی انتظار میں کچھ لے کر آئیں گے، گھر والے انتظار، کچھ نہیں پیش کیا تو کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں تو لینا بہت کچھ چاہا لیکن حضرت عمر نے نگراں لگا دیا تھا، جاتے وقت جہاں گیا اس نگراں ہمارے ساتھ تھا، میں کچھ لے نہیں سکا۔ غصے میں عمر کے بعد ام المؤمنین آپ نے میرے شوہر کو خائن سمجھا، اللہ کے نبی نے بھیجا، صدیق اکبر نے بھیجا، کبھی نگراں نہیں لگا اور آپ نے نگراں لگا دیا۔ آپ نے فرمایا بلاؤ معاذ کو، معاذ میں نے تمہارے ساتھ کس کو نگراں لگایا؟ ام المؤمنین بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں کچھ لائے نہیں اپنے گھر والوں کے لیے اور انہوں نے مطالبہ کیا تو میں نے کہا کہ میں نگراں لگا دیا تھا، اپنے اوپر اللہ کو نگراں مقرر کر رکھا تھا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو بازاری چیزوں سے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم بازار سے چیزیں خرید کے لے جائیں۔ دنیا کی محبت، دین چھوڑ کر دنیا کی محبت لے جائیں گے ہم؟ کریں گے انشاءاللہ، آج سے کریں گے بعد میں کریں گے۔ تو میرے بزرگ دوستوں اٹھنے سے پہلے جو باتیں بتائی گئی ہے، اٹھنے سے پہلے حلقہ لگا لیں، باتوں کو آپس میں دوہرا لیں۔